نور تیرا سب گھرانہ نور کا. جب سیدہ کائنات ظہور پائی پھر اللہ کہتا ہے انا اعطینا کل کوثر. اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا, ہم نے آپ کو کثرت اولاد عطا کر دی. کیوں؟ فصلی لربک وانحر, تاکہ آپ نماز ادا کریں اور قربانی کریں. ارے زمانہ یہ سوچ رہا ہے جانور کی قربانی, مگر اللہ یہ کہہ رہا ہے مصطفیٰ ہم نے آپ کو فاطمہ جیسی کوثر عطا کیا ہے, اس لیے کہ آپ نماز ادا کریں اور قربانی پیش کریں. ارے وہ رسول پاک کی ذات ہے کہ سیدہ کی نسل سے جو بچے آئے اللہ نے نسل کو آباد بھی کیا اور اللہ کی بارگاہ میں قربان بھی کیا. اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اب اگلی آیت جواب دے رہی ہے ان لوگوں سے جو یہ کہتے ہیں کہ کوثر سے مراد حوض کوثر ہے. اللہ یہ کہہ رہا محبوب اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ, بے شک وہ لوگ بے نسل ہیں جو آپ کو بے نسل کہتے ہیں. قرآن سمجھنا ہے تو واریث قرآن سے سمجھو. حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں اس سورہ کو سمجھنا ہو تو آخری آیت سے سمجھو. عمران بھائی کہ آخری آیت یہ کہہ رہی ہے کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں بے نسل ہیں, یا اے اللہ وہ بے نسل ہیں. اللہ کہہ رہا ہے رسول وہ بے نسل ہے جو آپ کو بے نسل کہتے ہو. یعنی پتا چلا یہ آیت اتری ہی ہے رسول کی نسل ثابت کرنے کے لیے. جو سورہ کوثر کا وارث ہے اسے سیدہ فاطمہ کہتے ہیں. اللہ نے کوثر عطا کیا تو اس انداز سے عطا کیا کہ جس کو دیکھو سورہ کوثر کی تفسیر نظر آتا ہے اور خاندان چلا تو ایسا خاندان چلا. اللہ اکبر. یہ وہ سیدہ کائنات ہے, سرکار کے آغوش میں آئے. زمانے میں جو لوگ بھی پیدا ہوئے ہمارے جسم پر لباس نہیں, کیونکہ حضرت آدم کو جب جنت سے اتارا گیا تو جنت کے جنتی لباس اتار دیے گئے. اس لیے اب قیامت تک جو آدم زادہ آئے گا جسم پر لباس نہیں ہوگا. مگر ہسٹری اٹھا کر دیکھنا کہ پنجتن پاک کی یہ شان ہے, 12 امام کی یہ شان ہے, یہ جب بھی آئے ان کے جسم پر کپڑا لپٹا ہوا تھا. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ وہ مشیت ہوں گی ہماری نسل سے جو ائمہ اربعہ ہوں گے. سرکار فرماتے ہیں وہ دنیا میں تشریف لائے تو کپڑے کے ساتھ, محشر میں اٹھائے جائیں گے تو بھی لباس کے ساتھ. میں کہوں گا یا رسول اللہ کیا ضرورت تھی لباس کے ساتھ بھیجنے کی, کیا ضرورت تھی لباس کے ساتھ اٹھانے کی؟ تو اللہ کے رسول فرمائیں گے میرا وارث ہے, میں آیا تو رب حبلی امتی کہا, میں گیا تو رب حبلی امتی کہا. ارے محشر میں کپڑے کے ساتھ سب لوگ نہیں اٹھائے جائیں گے. جب ہم گنہگاروں کو محشر میں اٹھایا جائے گا تو ہمارے جسم پر لباس نہیں ہوگا. وہ حجت الہی ہے 12 امام پنجتن پاک جن کے جسم پر لباس ہوگا. ایک صوفی بزرگ کہنے لگے ان کے جسم پر کپڑا اس لیے ہوگا تاکہ اپنے دامن میں گنہگاروں کو چھپا لے, تاکہ اپنے دامن میں گنہگاروں کو چھپا لے. وہ کرتے ہیں طرفداری ہماری, لو سمجھو گئی گنہگاری ہماری. یہ پنجتن پاک ہے. میری اولاد میں 12 خلفاء ہوں گے, بخاری کی حدیث ہے. میری امت میں میری نسل سے 12 خلفاء ہوں گے جو بنی ہاشم میں سے ہوں گے. مگر لوگ اس حدیث کو چھپا دیتے ہیں. 12 خلفاء ہوں گے بنی ہاشم سے ہوں گے. آپ سمجھ گئے ہوں گے 12 خلفاء کون ہیں. یہ وہ 12 امام ہیں. آج کے زمانے میں فلاں مسجد کے امام صاحب کا اختلاف فلاں مسجد کے امام صاحب سے, فلاں مسجد دیکھیے جو محلہ چن کر جس کو بنائے اسے محلے کا امام کہتے ہیں, مسجد کا امام کہتے ہیں, اور اللہ جس کو چن کر بنائے اسے زمانے کا امام کہتے ہیں. یہی فرق ہے محلہ کے چنے ہوئے امام کا اور اللہ کے چنے ہوئے امام کا. محلے کے چنے ہوئے امام ایک دوسرے کے باتوں سے اختلاف کرتے ہیں, مگر اللہ جب کسی کو چن لے امام تو آپ نے سنا ہوگا کہ ہم نے جس کو امام چنا فلاں محدث کا فلاں سے اختلاف, فلاں امام کا فلاں سے اختلاف, فلاں امام کا فلاں سے اختلاف. تاریخ گواہ ہے کہ اللہ نے جب امام چنا تو علی کو امام چنا, حسین کو امام چنا, حسن کو امام چنا. ارے کوئی اختلاف نہیں. جو بولی علی کی وہی بولی حسن کی, جو بولی حسن کی وہی بولی حسین کی, جو بولی حسین کی وہی عابد بیمار کی, جو بولی عابد بیمار کی وہی امام باقر کی, جو امام باقر کی بولی وہی امام جعفر کی, وہی موسیٰ کاظم کی, وہی امام رضا کی, وہی امام تقی کی, وہی امام نقی کی, وہی امام عسکری کی, وہی امام مہدی کی. اس لیے کہا تھا امام حسن نے کہ ہمارے نہ چہرے بدلتے ہیں نہ شجرے بدلتے ہیں. ایک نعرہ خاص ہے, ایک نعرہ خاص ہے, ایک نعرہ خاص ہے. ہمارے نہ چہرے بدلتے ہیں نہ شجرے بدلتے ہیں. یہ کون کہہ رہا؟ سید السادات امام حسن علیہ السلام.
पंजतन पाक सिर्फ मुहर्रम के लिए नहीं है। लोग कहते हैं मुहर्रम आया बस या हुसैन कहो, और पहले मुहर्रम से 9 मुहर्रम तक कोई जिक्र ही नहीं मौला हुसैन का। बस ये हराम वो हराम वो हराम वो हराम, ताजिया हराम अलम हराम सब हराम, ये कहते कहते 9 दिन गुजर जाते हैं। अरे अफसोस का मकाम है कि आज मस्जिदों में जब मुहर्रम के छोटे छोटे मौलवियों का जिक्र होता है कि फला मौलवी साहब का अजूस है, फला मौलवी साहब ने फला किताब लिखी। अरे तुम फला मौलवी साहब की बात करते हो जिसने किताब लिखी तो 100 सदी के लोगों के बीच वो किताब रह गई, और ऐसी किताब के फसाद का भी सबब बनी कि कभी उसके खिलाफ कभी उसके खिलाफ कभी उसके खिलाफ किससे हुसैन का मुआवजा करता है। किसी ने किताब लिखी है तो अपने कलम की स्याही से कागज को काला कर दिया है, मगर वो हुसैन है जिसने अपने खून की स्याही से इस्लाम को रंग कर एक ऐसी दास्तान लिखी है कि कहना पड़ा जोश मलिहाबादी को कि ये किसने कह दिया कि हमारे हैं हुसैन। अगर हक की बात तुम करो तुम्हारे हैं हुसैन, इंसान को बेदान पे होने ने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। वो हुसैन है जिन्होंने इंसानियत की दास्तान अपने खून से लिखी है, मगर मस्जिदों से तुम हुसैन का जिक्र नहीं करते। याद रखना, जिस मस्जिद में इमामत हो और बात इमाम की ना हो, जिस मस्जिद में इमामत हो और बात इमाम हुसैन की ना हो, समझ जाना उस मस्जिद में यजीदियत है, दीन मोहम्मदी नहीं। इसलिए कि अगर मुसलमान हो तो नमक हलाल बनो, नमक हराम नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा पुकार पुकार कर कह रही है हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। हुसैन की कुर्बानी ना होती तो ये अजान की आवाज ना होती। जब जब अजान सुनो तो अगर हुसैनी हो तो उस मौला को याद करना जिसके वजह से इस अजान की बका है। लोग कहते हैं कि अल्लाह तो कुरान का मुहाफिज है, अल्लाह अजान का मुहाफिज है। बेशक अल्लाह कुरान का मुहाफिज है, अल्लाह ईमान का मुहाफिज है, मगर वही अल्लाह कहता है अगर ईमान की तरफ नहीं बढ़ोगे बेईमान कर देंगे, अगर हिदायत की तरफ नहीं आओगे हम तुम्हें हिदायत पर लाएंगे नहीं। अल्लाह ने कभी ये नहीं कहा कि हम आकर बज़ाहिर, कभी किसी ने देखा है कि अल्लाह आकर किसी की हिफाजत करता हो? नहीं। जब रसूलुल्लाह से मुखातब हुए, अल्लाह मुखातब होता है तो कहता है वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। और ये कब कहा? जब मौला अली की विलादत हुई, मौला अली ज़हूर पाए। अल्लाह फरमा रहा है ऐ नबी हम आपको हर मुसीबत से बचा लेंगे। क्यों? बचाने के लिए अली को भेज दिया। अल्लाह अपने महबूब से मोहब्बत कर रहा है और रसूल है महबूब, अल्लाह है मुहिब। अपने रसूल की मोहब्बत में रसूल की हिफाजत करने के लिए अली को भेजा। हर महान पर अली, बद्र पर अली, उहद पर अली, खैबर पर अली, खंदक पर अली, जहां देखो अली ही अली। इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या है? एक सरब यदुल्लाही, एक सरब शब्बूरी। अल्लामा इक़बाल फरमाते हैं कि इस्लाम या तो अली की तलवार से फैला है या हुसैन के सजदे से फैला है। लोग जिक्र नहीं करते मस्जिदों में। बहुत सारी मस्जिदें ऐसी है, अल्लाह माशाअल्लाह, सबकी बात नहीं करूंगा, जहां मुहर्रम में पता भी नहीं लोगों को कि इमाम हुसैन कौन है। आज ये बताया जाता है फला साहब फला के रिश्तेदार लगते हैं, फला साहब फला के रिश्तेदार लगते हैं, मगर अफसोस है मुसलमानों, जब आपसे पूछा जाए कि रसूलुल्लाह की शहजादी का नाम क्या है तो बता देंगे। जब पूछा जाए रसूलुल्लाह की नवासी का नाम क्या है, नवासे का नाम बताएंगे। मगर जब रसूलुल्लाह के दिगर घर वालों का नाम जब पूछा जाए कि बताओ मौला अली के फला कौन लगते थे, बताओ सैयदा फातिमा की फला कौन लगती थी, तो मुसलमानों को पता नहीं है। इसलिए कि मुसलमानों को सिर्फ दीन के नाम पर कमाना खाना सिखाया गया और इसी की तरकीब दी गई। सुनिए, अगर कलेजे में ताकत है, सुनने की अगर ताकत रखते हैं, और माशाअल्लाह ये सब हुसैनी लोग बैठे हैं, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये हुसैनियत है क्या? यजीदियत है क्या? यजीदियत नाम है इस्लाम के नाम पर दुकानदारी का। भाई जुमला अगर समझिएगा तो दाद दीजिएगा। यजीदियत नाम है इस्लाम के नाम पर दुकानदारी का, और हुसैनियत नाम है इस्लाम दिखाकर ईमानदारी बताने का। बल्कि एक बात कहूँ, इमाम दो तरह के होते हैं। अल्लाह ने जिनको इमाम बनाया उनका मामला कुछ और, इल्ला माशाअल्लाह हमने जिनको इमाम बनाया उनका मामला कुछ और। अरे आज का वो जमाना है, लोग ये मुंह मसूर की दाल हुसैन की बात करते हैं। हम और तुम वो मुसलमान कि जब तीर हमारे सीने पर चले तो हम इस्लाम को आगे कर देते हैं। ये वो हुसैन है कि जब तीर इस्लाम पर चलता है तो हुसैन अपने खानदान के कलेजे को आगे करता है।
سبحان ہم اللہ اور ان میں فرق یہ ہے سبحان اسلام کے نام پر جو ٹھیکیداری یزید نے شروع کی، حسین یزید سے لڑنے کربلا نہیں گئے، حسین یزیدیت سے لڑنے کربلا گئے۔ یزید اور ہے، یزیدیت اور ہے۔ یزید مر گیا، یزیدیت زندہ ہے۔ حسین شہید ہو گئے، حسینیت زندہ ہے۔ ہر شخص اپنے کردار کے ساتھ زندہ ہے، کوئی اچھے کردار کے ساتھ، کوئی برے کردار کے ساتھ۔ اگر کردار کے ساتھ زندہ نہ ہوتا تو لوگ کسی کی مثال نہ دیتے۔ کردار کے ساتھ انسان زندہ ہوتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے یہ فریہ ہے ذبح عظیم کا، یہ وہ گھر ہے نبی کا کہ ہم اور آپ نماز پڑھے اپنے لیے، زمانے کے لیے۔ زمانہ ہمیں نمازی کہے، زمانہ ہمیں روزہ دار کہے، زمانہ ہمیں حاجی کہے، زمانہ ہمیں زکاتی کہے، مگر جب بات رسول کی آتی ہے اللہ فرماتا ہے، وہ فرمائیے قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، اے محبوب فرما دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا مرنا سب اللہ ہی کے لیے ہے۔ ہم اور آپ وہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے اعلموا انما اموالکم واولادکم وزینۃ بینکم وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ اللہ فرما رہا تم وہ ہو کہ جب تم جوان ہوتے ہو تو تم اپنی زینت کے لیے نئی نئی چیزوں کا انتظام کرتے ہو، پھر تمہاری اولاد ہوتی ہے، پھر تم اپنے حسب نسب پر ایک دوسرے پر گھمنڈ کرتے ہو، پھر جب تمہاری اولاد ہوتی ہے تو تم اپنی کثرت اولاد پر گھمنڈ کرتے ہو۔ ارے جو کثرت اولاد پر گھمنڈ کرے وہ عام انسان ہے، اور جو کثرت اولاد کو قربان کر دے وہ آل عمران ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ سرکار کا گھرانہ ہے۔ ہمارے اور آپ کے بچے کا کوئی دشمن ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم سے محبت کرتے ہمارے بچوں سے دشمنی۔ اگر کوئی عشق رسول کا دعویٰ کرے، اگر کوئی یا نبی سلام علیہ کا دعویٰ کرے اور وہ آل محمد پر سلام نہ بھیجتا ہو تو وہ نہ آل رسول کا وفادار ہے نہ رسول کا وفادار۔ اس لیے کہ جو رسول سے محبت کرے گا وہ رسول کے اہل بیت سے محبت کرے گا، اور اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو میری اہل بیت کی محبت میں دنیا سے شہید، جو دنیا سے مرا، جس کے دل میں میری اہل بیت کی محبت ہے وہ شہید بنا کر اٹھایا جائے گا۔ اب فیصلہ تمہارا ہے، اہل بیت کے بغض میں کوئی یزید بنتا ہے اور اہل بیت کی محبت میں کوئی شہید بنتا ہے۔ اپنا اپنا فیصلہ ہے، چاہو تو شہید بن کر اٹھنا، چاہو تو یزید بن کر اٹھنا۔ یہ اہل بیت کی محبت ہے۔ اللہ اس اہل بیت کے حوالے سے فرماتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں سنو، جس طرح ہم تم پر رحمت بن کر ہیں، کون کہہ رہے ہیں سرکار، ہم جس طرح تمہارے لیے رحمت ہیں، میری اولاد بھی قیامت تک کے لیے تم پر رحمت ہے، میری آل بھی تم پر رحمت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہندوستان میں ایک ہندو کنٹری ہے، اس کے باوجود بھی ہم مسلمان کنٹری سے زیادہ چین سے جلسے کر لیتے ہیں۔ کیوں؟ اولاد رسول ہندوستان میں ہے جسے خواجہ کہتے ہیں۔ آپ کو ایک بات پتا ہے، امام حسین نے اس زمین کو پسند کیا اور ہند سے محبت کی اور کہا مجھے جانے کی اجازت دو۔ یزید کے لشکر والوں سے کہا مجھے جانے دو، ہندوستان جانے دو۔ میرے نانا مصطفیٰ نے کہا ہند سے محبت کی خوشبو آتی ہے، مجھے ہندوستان جانے دو۔ تو قسم خدا کی ایک بات تو یہ کہوں گا کہ مر جانا مگر ہندوستان کی عظمت سے سمجھوتا نہ کرنا۔ ایسے ایسے بغیرت اور بے شرم لوگ گھومتے ہیں جو رہتے تو ہندوستان میں ضرور ہے مگر کہتے ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں، اس لیے کہ اپنی قوم کی بات ہے۔ یاد رکھنا، قوم ہو یا کوئی ہو، اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے وطن سے